اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يسلم وجهه الى اللہ وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى اللہ عاقبۃ الامور ومن كفر فلا يحزنك كفره الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ۔ سورہ لقمان آیات 22 سے 24۔ آیت نمبر 21 میں یہ بات جانی کہ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ جواباً کہتے ہیں بلکہ اسی طریقے کی پیروی کرتے رہیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو اپنا رخ فرما بردارانہ اللہ کی طرف کرے گا، جو انسان یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اب یہ یکسوئی کس نوعیت کی ہو؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ محسن ہو۔ محسن احسان کے معنی میں، اور احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنا، بخوبی سر انجام دینا۔ تو جو توجہ اللہ کی طرف مطلوب ہے وہ عام توجہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دینے والی توجہ چاہیے۔ اللہ سے ایسا تعلق بن جائے کہ اس کی رضا پر راضی ہو جائے۔ تو جس نے بھی اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر دیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، پس تحقیق اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط کڑی کو۔ تو یہ جو کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو ترک نہیں کر سکتے، انہی کی اندھی تقلید کرتے رہیں گے، اپنی دیوی دیوتاؤں کے سہارے پر زندگی گزاریں گے، اس سے کام نہیں بنے گا۔ بلکہ جو انسان بھی اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لے گا، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لے گا، حقیقت میں وہی عروۃ الوثقی سے منسلک ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی مضبوط کڑی ہے، ایسی مضبوط رسی ہے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ جو اس سے منسلک ہو گیا وہ خیر کے راہ پر چل پڑا، اور جس کا ہاتھ اس سے چھوٹا اس کا ناتا ہر خیر سے ٹوٹا۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، عاقبۃ الامور، تمام معاملات کا لوٹنا ہے۔ یہ تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو تسلیم نہیں کر رہے، جو اس عروہ وثقی کو تھامنے کے بجائے آباء و اجداد کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، رسم و رواج اور شیطانی راہوں پر چل رہے ہیں۔ تو وہ بھی اس بات کو جان لیں کہ بالآخر سارے کے سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے دوسری رسیاں تھام رکھی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ بھی ان کے کچھ کام آ جائیں گی، تو یہ سب جھوٹے سہارے چھوٹ جائیں گے، اور سب کا مرجع تو اللہ کی طرف ہے جو حقیقی مالک ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو شخص کفر کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے، فَلَا يَحْزُنْكَ، بس آپ کو غمگین نہ کرے، کفرہ، اس کا انکار۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے، صراط مستقیم کو نہیں اپنا رہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کریں۔ الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، بالآخر سب کی پیشی اللہ کی بارگاہ میں ہی ہے۔ فَنُنَبِّئُهُمْ، پھر ہم انہیں بتائیں گے، بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے عمل کیے۔ اس دن انسان کا کیا دھرا سارا کا سارا سامنے موجود ہوگا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان جان جائے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہوگا۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والے ہیں، خوب آگاہ ہیں، بذات الصدور، سینوں کے بھیدوں سے بھی، دلوں کے راز سے بھی اللہ آشنا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ ظاہر تو ظاہر، وہ باطن سے بھی خوب واقف ہے۔ عمل تو عمل، وہ نیتوں سے بھی آگاہ ہے۔
نمتعہم قلیلا، ہم کچھ ان کو بہرہ مند کریں گے۔ دنیا میں ساز و سامان عطا ہوتا ہے، مال و متاع ملتا ہے، خوشحالی اور فراوانی ملتی ہے۔ یہ بات کافروں کے بارے میں فرمائی جا رہی ہے کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں، دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ مال و متاع عطا فرماتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں۔ ثم پھر نضطرہم، ہم انہیں دھکیلیں گے، الی عذاب غلیظ، ایک سخت عذاب کی طرف۔ کوئی مغالطے میں نہ رہے کہ آخرت کا معاملہ تو بہت دور کا معاملہ ہے، بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کی مہلت ایک بالکل محدود مہلت ہے۔ تو یہ جو مہلت ہے یہ چند روزہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کچھ دن کے لیے اپنی نعمتوں سے بہرہ مند فرماتے ہیں، لیکن بالآخر یہ وقت ختم ہو جانا ہے، یہ مہلت ختم ہو جانی ہے، اور پھر انسان کو گھسیٹ کر عذاب کی طرف لے جایا جائے گا۔ دعا ہے رب کریم ہم سب کو ظاہر و باطن کی فرما برداری نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورہ لقمان آیات 25 سے 27۔ وَلَئِن، اور اگر، سألتہم، آپ سوال کریں ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے تخلیق کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ آپ کا یہ سوال اہل مکہ کے مشرکوں سے ہے، اس لیے تفسیر سعدی میں لکھا ہے وَلَئِن سَأَلْتَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْمُكَذِّبِينَ بِالْحَقِّ، کہ اگر آپ نے ان مشرکین سے سوال کیا جو حق کے انکاری ہیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے تخلیق کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور بضرور کہیں گے اللہ نے۔ یہ اس لیے کہ انہیں بھی پتہ ہے ان اصنامہم ما خلقت شیئا من ذلک، کہ جن مورتی اور مجسموں کی وہ پرستش کر رہے ہیں وہ کسی بھی درجے کی ہوں، کسی بھی عظیم شخصیات کی کیوں نہ ہوں، ان کا زمین اور آسمان کو تخلیق کرنے پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ اس کا وجود، اس کا اقرار مشرکین مکہ بھی کرتے تھے کہ زمین اور آسمان کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ تو انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو اللہ زمین اور آسمانوں کا خالق ہے، شکر بھی اسی کا کرنا چاہیے تھا، عبادت اور بندگی بھی اسی کی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ عقل کے اندھے اس بات کو تسلیم تو کرتے ہیں لیکن معبود کسی اور چیز کو بنا رکھا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم، بلکہ ان کی اکثریت، لا یعلمون، جانتی نہیں ہے۔ کہ ایک طرف تو اللہ کو خالق اور مالک تسلیم کر رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے عقائد اور اعمال سے اس بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اور مملوک سب اسی کے در کے سوالی ہیں، سب اسی کے محتاج ہیں، کسی کو رب العالمین سے استغنا حاصل نہیں۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، هو الغنی الحمید، وہ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو باپ دادا کے دین پر چلتے ہوئے جن کی یہ پرستش کر رہے ہیں، لیس لہم من الملک شیء، ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو اللہ کی صفت ہے غنی،
کہ تمام کی تمام مخلوقات کے اعمال اللہ کی بادشاہت بڑھانے کا سبب نہیں ہیں، اور تمام کی تمام مخلوقات کی نافرمانیاں اللہ کی بادشاہی میں ایک دن کا بھی کم نہیں کر سکتی، تو کسی کی عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی لیے کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غنی الحمید ہے، قابل تعریف ہے۔ اس کی تعریف کیسی ہے؟ وَلَوْ أَنَّ، اور اگر بلا شبہ، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، من شجرتن، درختوں میں سے، اقلام، وہ قلم بن جائیں، والبحر، اور سمندر، یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، مزید 7 سمندروں کے ساتھ روشنائی بن جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات کو لکھا نہیں جا سکتا۔ روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں سے قلم بنا دیے جائیں، سمندر اور ان جیسے 7 سمندر اور لائے جائیں، اور ان سے روشنائی بنائی جائے، سیاہی بنا دی جائے، اور پھر اللہ کی صفات، اللہ کی تعریفات، اللہ کی کلمات کو لکھنا شروع کیا جائے، لکھتے لکھتے یہ قلم ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی تعریفات ختم نہیں ہوں گی۔ اسی بات کو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ان سے کہہ دیں کہ اگر میرے رب کی نشانیوں کو قلم بند کرنے کے لیے سمندر بھی روشنائی بن جائیں تو میرے رب کی نشانیوں کے قلم بند ہونے سے پہلے سمندر خشک ہو جائے گا، اگرچہ اسی کے برابر ہم اور روشنائی فراہم کر دیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علم کو انتہائی محدود رکھا ہے، اس لیے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ تمہیں علم میں سے نہیں دیا گیا مگر انتہائی تھوڑا۔ اس لیے بعض مفسرین نے کلمات اللہ سے مراد علم لیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا علم اور مخلوق کا علم یہ ایسے ہے جیسے سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکال لیا جائے، جو پانی اس سوئی پر لگا ہے یہ مخلوقات کا علم ہے، اور باقی سمندر اللہ کا علم ہے۔ مطلوب انسانوں سے یہی ہے کہ جو صفات اللہ کی بیان کی گئی ہیں کتاب اللہ میں ان پر ایمان لایا جائے، اور اہل ایمان کی نشانی یہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔